السلام علیکم جی، میں ہوں آصف جٹ۔ کچھ دنوں سے میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ڈاکٹر عفان کیسر صاحب پر تنقید کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک تو چوئی سرفراز جو ہے ان کا پوڈ کاسٹ کیا تھا، اور دوسرا یہ بھی کہا تھا کہ ڈکی پر کوئی تشدد نہیں ہوا، تو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ میں دو چار باتیں اس میں بڑی اہم ہیں آپ لوگوں کے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس وقت جب چودھری سرفراز کا پوڈ کاسٹ کیا ڈاکٹر عفان کیسر نے، انہی دنوں میں میرے ساتھ بھی ڈاکٹر عفان کیسر نے پوڈ کاسٹ کیا، اور اس میں ڈاکٹر عفان کیسر صاحب سے میں نے پوچھا کہ میں نے کہا جی آپ ڈکی کے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آدھا گھنٹہ لگے اگر میرے بس میں ہو میں چھڑوا دوں۔ میں نے پوچھا آپ نے کوئی کوشش کی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے کوشش کی۔ اب اس کے پیچھے نا میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ تو تھی ایک آن ایئر بات جو انہوں نے کہہ دی، لیکن اس کے پیچھے میں اور ڈاکٹر عفان صاحب ہم ریئل ٹائم میں یہ کوشش کر رہے تھے کہ ڈکی کو کوئی اگر ریلیف مل سکے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کوئی احسان جتانے والی بات نہیں ہے، ہماری کوشش سے ہوا بھی کچھ نہیں ہوگا، اور بہت سارے اور لوگ بھی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہوں گے، آن دا ریکارڈ ہیں چیزیں۔ تو ڈاکٹر عفان کیسر پہلے دن سے ہی یہ چاہتے تھے کہ ڈکی کو ریلیف ملے۔ اچھا، آن دی ادر ہینڈ وہ چوئی سرفراز کا بھی پوڈ کاسٹ کر رہے تھے، اور وہ جو ہے اس میں بھی ان کے اقدام کو بھی اپریشیٹ کر رہے تھے، اور ڈکی کے اریسٹ کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے یہ ٹھیک ہوا ہے اگر اس نے یہ بیٹنگ کو پروموٹ کیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں ہوں، حافظ احمد صاحب یو ایس اے چلے گئے ہیں، بہت سارے اور لوگ ہیں جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، عفان کیسر صاحب ہمسیلف۔ اگر ہم کسی شخصیت کا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم اس کے کردار کی ذمہ داری تو نہیں لے سکتے۔ میرے ہی بات کر لیں، میں اور ڈاکٹر عفان یا میں اور دوست ہمارے جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپیئر ہوتے ہیں، تو کیا ہم ایک دوسرے کے کردار کی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ جی ڈاکٹر عفان صاحب دنیا کے سب سے بیسٹ ڈاکٹر ہے؟ میں یہ تھوڑی کہہ سکتا ہوں، یا وہ کہے کہ جی آصف جٹ سب سے بیسٹ انفلوئنسر ہے۔ بھائی کیوں کہیں؟ ٹھیک ہے، یہ دوستی بھی ہوتی ہے، پروفیشنلزم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی انسان کا کردار جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی بندے کو جج کرنا کہ جی، اب میں حیران ہی ہوتا ہوں کہ لوگ جو ہیں ڈاکٹر عفان کیسر صاحب کو اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک پرٹیکولر ایک بندہ ہے جی، آپ نے اس کا پوڈ کاسٹ کیا، تو اس لیے ہم آپ کو تنقید کر رہے ہیں۔ بھائی تنقید آپ ان اداروں پر کیوں نہیں کر رہے، اس حکومت پر تنقید کیوں نہیں کر رہے جو اپوائنٹ کرتے ہیں ایسے بندوں کو؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا، جنہوں نے ذمہ داری دی ہے، جنہوں نے اتھارٹی دی ہے، اب ان کو تنقید کریں نا۔ ڈاکٹر عفان کا اس میں کیا کردار ہے کہ ایک پوڈ کاسٹ، یا اور دیگر جن ارشاد بھٹی صاحب نے کیا ہے، منصور علی خان صاحب، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، وہ تو عوام کے جو ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں وہ جا کر ہم کسی بھی بندے سے پوچھ لیتے ہیں، یہی کام ہوتا ہے ہمارا۔ اچھا، اب یہ باتیں تھیں، ابھی تک صرف میں جانتا تھا، چند اور دوست جانتے ہوں گے، لیکن وہ ایک کلپ بھی وائرل ہو گیا جو ڈاکٹر سبیہ الاکرام نے اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی چلایا، جس میں ڈاکٹر عفان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک صحافی مختلف طریقوں سے کنفرم کر سکتا ہے ایک نیوز کو۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے سورس سے کنفرم کرتا ہے، کریڈیبل سورس ہو تو وہ بالکل بے فکر ہو کر وہ کوٹ کرتا ہے اس بات کو۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ صحافی خود کنفرم کرتا ہے، اور اس سے بھی احسن چیز یہ ہے کہ آپ موقع پر پہنچ گئے ہیں، جو بندہ ہے آپ اس سے براہ راست پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ پر تشدد ہوا ہے یا نہیں۔ وہ بندہ سامنے اس کلپ میں ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں، اور ہنس کے مسکرا کے، ٹھیک ہے اس وقت تو پریشر میں تھا، یہ جو بھی معاملات تھے، لیکن اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو۔ اب اس سے زیادہ اور کیا کنفرمیشن کریں؟ انہوں نے آ کے بتا دیا کہ جی نہیں تشدد ہوا، کیونکہ وہ بندہ خود کنفرم کر رہا ہے۔ اب جب کہ اس بندے نے باہر آ کے بتایا کہ یار تشدد ہوا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا ہے۔ ہم تو پہلے دن سے ہی خیر کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ ناجائز تنقید ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ چیزوں کو ڈریگ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ڈکی کی گرفتاری پر اسے ٹھیک عمل کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے، اس نے بچوں کی زندگیاں خراب کی ہیں، اور اس کا کیریئر مطلب لوگ چاہتے تھے کہ تباہ ہو جائے۔ وہی بندہ جب 100 دن رہ کر باہر آتا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک ویڈیو کلپ ہی ایسا تھا کہ سمپتی حاصل ہوتی ہے، اور لوگ اب اس کی فیور میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھا کریں کہ ہر انسان کو مارجن دیا کریں، انسان ہونے کا کم از کم، کہ یار آپ غلطی کر سکتے ہیں اور آپ اسے سدھار بھی سکتے ہیں، جیسے ڈکی نے کی یا اس نے سدھارا۔ تو میں بڑے عرصے سے ایک بات کہہ رہا ہوں اور ایک کوشش بھی کر رہا ہوں، اس میں ڈاکٹر عفان کیسر بھی، ڈاکٹر سبیہ الاکرام بھی، ہم لوگ مل کر ایک کام کر بھی رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ
انفلوئنسر جو ہیں خاص طور پر جو پازیٹیو کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ انفلوئنسرز مل کر ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں, ایک ایسی ٹیم بنائیں کہ یہ ایک ہوں, تو کم از کم کسی بھی ادارے کے اندر آپ اگر کسی کیس میں جاتے بھی ہیں تو آپ کے اوپر زیادتی نہ ہو, کم از کم آپ کے ساتھ زیادتی والا معاملہ نہ ہو. جو جسٹس ہے, وہ ملک کا جو قانون ہے, تو وہ سب کے ساتھ معاملات فیئر ہونے چاہیے. ہم تو یہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. اچھا, رہ گئی بات بگ بی کی, تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ بگ بی جو ہے وہ ڈکی کو اگر سپورٹ کرتے ہیں یا انہوں نے ایک بڑا احسن طریقے سے اس سارے معاملے کو دیکھا, تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر عفان کو تو جنگ کے دور میں اس وقت بگ بی سے اپریسیشن ملتی ہے جب ڈکی بھائی کو نہیں ملتی, کیونکہ اس وقت وہ کام نہیں کر پائے. سو یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ آپ کو ایک ہی جگہ پر لا کر جوڑتے ہیں, اور وہ جگہ یہ ہے کہ پازیٹیو ہو جائیں, سب سے پہلے مثبت کام کریں, اچھے کام کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور اپنے وطن کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے کم از کم آپ ایک ہو اور ایک پلیٹ فارم پائیں, خاص کر کے وہ لوگ جو اچھا کام کرتے ہیں, پازیٹیو کام کرتے ہیں. کوئی بھی انفلوئنسر ہو, کسی بھی پلیٹ فارم پہ کام کرتا ہو, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, میری یہ دعوت ہے کہ ہم سب جو ہے مل کر بیٹھتے ہیں کسی ایک جگہ پہ. اس میں ڈاکٹر عفان بھی کوشش کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, ڈاکٹر سبیل اکرام کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں, تو ملتے ہیں ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں. اور پھر میں اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ صرف بگ بی ڈاکٹر عفان کو یا ڈکی بھائی کو ہی سپورٹ نہ کریں, آپ خود بگ بی بن جائیں نا. آپ کم از کم اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ آپ اپنی آواز سے حقائق دنیا کو دکھا سکیں. تو بھائی انصاف کرنے والے ادارے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں جہاں پہ نا انصافی ہو اور وہ پبلکلی ایکسپوز بھی ہو, تو وہ بالکل اس پر ایکشن بھی ہوتا ہے اور آپ کو انصاف بھی ملتا ہے. تو بس یہ چند باتیں تھیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. میرا خیال ہے کہ سارے ہی ہمارے ہیرو ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں, اور ڈاکٹر عفان از ون آف دیم. میرے لیے تو وہ ہیرو ہیں, وہ دوست ہیں, وہ بھائی ہیں. اچھا, یہ ان کے ذاتی سٹانس ہیں کہ وہ, میں آپ کو پرسنلی بتاؤں کہ وہ بندہ اگر کسی کو مشکل میں دیکھ لے تو وہ پریشانی لے لیتے ہیں اس بات کی, بہت پریشانی لے لیتے ہیں اگر کسی کو پریشانی میں دیکھ لیں. یہ میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ڈاکٹر عفان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. نرم دل آدمی ہے, آپ لوگ جو ہیں وہ ان سے محبت بھی بہت کرتے ہیں, اور جو تنقید کرتے ہیں اس سے فرق بھی نہیں انہیں کوئی خاص پڑتا. لیکن آپ لوگ یہ ہیں کہ اپنے ہیروز کو چنا کریں گے یار, کون لوگ ہیں جو پازیٹیو کام کرتے ہیں, کون لوگ ہیں جو معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کے لیے ان کو تنقید کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب بات ہے.